بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 14 اکتوبر 1902 دربار شام۔ مولانا مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے مسٹر پگٹ اور فرانس کے ایک جدید مدعی مسیحیت کے متعلق ولایت کے اخبار فری تھنکر سے 2 نوٹ پڑھ کر سنائے، اور مفتی محمد صادق صاحب نے ڈاکٹر ڈوئی کے اخبار کے بعد پیراگراف سنائے۔ ڈوئی کے ذکر پر حضرت اقدس مسیح موعود نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے الیاس ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو عہد نامے کا رسول کہتا ہے۔ ہم نے اس کو دعوت کی ہے کہ اگر تو یسوع مسیح کو خدا سمجھتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے مسیح موعود ہو کر آیا ہوں۔ پس تو اس قسم کی دعا کر کہ ہم دونوں میں سے جو کاذب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ یہ جوش مجھے زیادہ اس لیے آیا ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کے ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ شخص اسلام کا بڑا دشمن ہے۔ یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے، اور وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ التکویر آیت 8 کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ اب سب مذاہب میدان میں نکل آئے ہیں، اور یہ ضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو، اور ان میں ایک ہی سچا ہوگا اور غالب آئے گا۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مقابلہ اب مذاہب کا شروع ہو گیا ہے، اور اس مذہبی کشتی کا سلسلہ نری زبان تک ہی نہیں رہا، بلکہ قلم نے اس میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا ہے۔ لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً نصارہ کے جو حملے اسلام پر ہو رہے ہیں، جو شخص ان حالات سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے ان پر سوچنے کا موقع ملا ہے، تو وہ ان ضرورتوں کو دیکھ کر بے اختیار ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اسلام کی طرف توجہ کرے۔ جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے، لیکن جس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ ان نقصانوں کی بابت کیا کہہ سکتا ہے جو اسلام کو پہنچائے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذاہب والوں خصوصاً عیسائیوں نے دشمنی کے لباس میں، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ اسلام کے ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی ضعف آ گیا ہے۔ وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کو نہیں، اور دینی طور پر یہی وہ بات جو مخلصین لہ الدین میں سکھائی گئی تھی، اس کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ اندرونی طور پر اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے، اور بیرونی حملہ آور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود کر دیں۔ ان کے نزدیک مسلمان کتوں اور خنزیروں سے بدتر ہیں۔ ان کے غرض و ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کریں۔ اگر ایک سچے مسلمان کو ان ارادوں پر اطلاع ملے جو یہ لوگ اسلام کے خلاف کہتے ہیں، تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ ان کے تصور کے صدمے ہی سے مر جاوے۔ اب خدا کی کتاب کے بغیر اور اس کی تائید اور روشن نشانوں کے سوا ان کا مقابلہ ممکن نہیں، اور اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ فرمایا دجال بھی کتاب ہی کو پیرو ہونا چاہیے۔ یہ تحریف کرتے ہیں، پہلے حاشیہ پر لکھتے ہیں، پھر ان مطالب کو متن میں داخل کرتے ہیں، اور اس طرح پر آئے دن ان کی تحریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں انہوں نے انجیل کا ترجمہ نہیں کیا اور اپنے باطل عقیدوں کی اشاعت نہیں کی۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور رسالوں کے ذریعہ بہت بڑی خباثت اور گند کو پھیلایا ہے۔ ان کی نیتیں اسلام کے لیے ہرگز بخیر نہیں ہیں۔ آدم سے لے کر اس وقت تک ایسے مغوی اور مضل پیدا نہیں ہوئے جیسی کہ یہ قوم ہے۔ روپیہ، قوت، شوکت جو آج ان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اسلام کے معدوم کرنے میں کس قدر کوشش کرتی ہے، اور کیا کیا طریقے انہوں نے اختیار کیے ہیں، اور اپنے ارادوں اور کوششوں میں کہاں تک کامیابی اس نے حاصل کی ہے۔ اب اس سوال کا جواب سوچ کر ہمیں بتایا کہ جب یہ عظیم الشان فتنہ اور اسلام کے لیے دشمن ہے تو پھر اس کی پیشگوئی بھی تو ضرور ہونی چاہیے تھی، پھر وہ کہاں ہے؟ قرآن شریف میں وللضالین تو کہا، اگر دجال کوئی الگ چیز تھی تو چاہیے تھا ولدجال بھی کہا ہوتا۔ غیر المغلوب اور وللضالین کے متعلق
تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں۔ جب 5 وقت نمازوں میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ ظالین سے نہ کرنا اور نہ مغضوب قوم سے بنانا، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا جو ام الفتن کہنا چاہیے۔ اور باتوں کو جانے دو، واقعات بھی تو کچھ چیز ہیں، متشابہات کی بحث میں نہ پڑھو، مگر یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ پیشگوئیوں کے وہ معنی ہوتے ہیں جو واقعات کی روح سے صحیح ثابت ہو جائیں۔ اب 1300 برس گزر گئے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی کشف اور الہام 14ویں صدی سے آگے نہیں جاتا۔ سب گویا بالاتفاق یہی مانتے ہیں کہ مسیح موعود کا زمانہ 14ویں صدی سے آگے نہیں۔ خود عیسائی قوموں میں مسیح موعود کی بعثت کا وقت یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے، اور ضروریات مشہودہ محسوسہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ آنے والے کے لیے یہی وقت ہے۔ وہ علامات اور نشانات جو مقرر کیے گئے تھے سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہو گئے۔ یاجوج ماجوج بھی من کل عادب ینسلون کا نظارہ دکھا رہے ہیں، اور دجال بھی اپنے دجل اور فریب سے ایک عالم کو ہلاک کر رہا ہے، مگر فرضی دجال جو مسلمانوں کے تخیل میں ہے اس کا بھی نام و نشان نہیں۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آل عمران آیت 56۔ وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، المائدہ آیت 15۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، المائدہ آیت 65۔ یعنی قیامت تک عیسائیوں کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود آ کر عیسائیوں سے لڑائی کرے گا۔ میں کہتا ہوں کہ پھر وہ دجال کہاں گیا جس کی بابت کہتے ہیں کہ حرمین کے سوا اس کا دخل ساری جگہ ہوگا؟ اس تناقض کا جواب ان کے پاس کیا ہے؟ دجال تو کھوٹ کرنے والا ہے، اس لیے اس کے معنی تاجر کے بھی ہیں، سونے کا نام بھی دجال ہے، اور شیطان کا بھی اصل یہی ہے کہ نصارہ کی قوم جو اسلام کی تخریب کے درپے ہے اور طرح طرح کے مشن قائم کر کے اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے اور حق و باطل میں التباس کرتی ہے اور اپنی کتابوں میں تعریف کرتی ہے، یہی وہ گروہ ہے جس پر دجال کا اطلاق ہوا ہے، کیونکہ دجال تو گروہ کا نام ہے، اور جو فطور اس نے پیدا کیا ہے وہ عام طور پر محسوس ہو چکا ہے۔ جو بازار ارتداد یہاں گرم ہے وہ مصر اور دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے۔ تو اب ایک دانشمند سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرضی دجال سے بچایا تو اس قریب تر آنے والی آفت کا کوئی سامان نہیں کیا اور اس کا ذکر تک بھی نہیں کیا۔ یہ غلط ہے، خدا نے ذکر کیا اور اس سے بچایا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی گروہ دجال ہے، لغت میں گروہ ہی کے معنی لکھے ہیں، یہی تحریف و تبدیل کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا اگر ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا کہ اسلام کو معدوم کرنا اپنا فرض اور مدعا رکھتے ہیں، اور یہ گروہ نرے پادریانہ رنگ میں اسلام پر حملہ آور نہیں بلکہ فلسفیانہ رنگ میں بھی حملہ کرتا ہے، اور اپنی ذریت کو ایسی طرز پر تعلیم دینا چاہتا ہے کہ اعمال میں سست ہو جاویں۔ ناول ہیں تو اس طریق پر بھی ان کو اسلام سے دور ہٹانا چاہتا ہے اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور تاریخ ہے تو اس رنگ میں بھی بد اعتقادی اور بدظنی پھیلانے کا خواہش مند ہے، غرض ہر پہلو سے اسلام سے بیزار کرانا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بالکل بدیہی ہے، جو لوگ ان کی پالیسی سے آگاہ ہیں اور ان کے مقاصد اور اغراض کا علم رکھتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ شفاخانوں کے اجراء سے بھی یہی غرض ہے۔ غرض جو پیرایا اختیار کرتے ہیں اس میں اسلام کی مخالفت اصل مدعا ہوتا ہے اور ارتداد علت غی ہوتی ہے۔ یہ اس قدر طریق لیے پھرتے ہیں کہ فرضی دجال کے وہم و خیال میں بھی نہ ہوں گے۔ پھر بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن شریف نے ابتدا میں بھی ان کا ہی ذکر کیا، جیسے کہ والضالین پر سورہ فاتحہ کو ختم کیا، اور پھر قرآن شریف کو بھی اسی پر تمام کیا۔ قل هو اللہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک غور کرو، اور وسط قرآن میں بھی انہی کا ذکر ہے۔ اور تکاد السماوات یتفطرن منہ سورہ مریم آیت 51۔ بتاؤ اس دجال کا بھی کہیں ذکر کیا جس کا ایک خیالی نقشہ اپنے دلوں میں بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ دجال کے لیے سورہ کاف کی ابتدائی آیتیں پڑھو، اس میں بھی ان کا ہی ذکر ہے، اور حدیث میں ریل کا بھی ذکر ہے۔
غرض جہاں تک غور کیا جاوے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ امر ذہن میں آ جاتا ہے کہ دجال سے مراد یہی نصارہ کا گروہ ہے۔ فرمایا دعوت الارض کے دو معنی ہیں، ایک تو وہ علماء جن کو آسمان سے حصہ نہیں ملا، وہ زمین کے کیڑے ہیں، دوسرے دعوت الارض سے مراد تعاون ہے، دعوت الارض تاکل من ساتہ، سبا آیت 15۔ قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ جب تک انسان میں روحانیت پیدا نہ ہو یہ زمین کا کیڑا ہے، اور تعاون کی نسبت بھی سب نبیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ مسیح کے وقت پھیلے گی۔ تو کلم الناس تکلیم کاٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور خود قرآن شریف نے فیصلہ کر دیا ہے، اس سے آگے لکھ دیا ہے کہ وہ اس لیے لوگوں کو کاٹے گی کہ ہمارے معمور پر ایمان نہیں لائے۔ یہ غور کرنے کے مقام ہے۔ اب زمانہ قریب آ گیا ہے اور لوگ سمجھ لیں گے تعاون بڑا بھاری کتب مقدسہ اور احادیث میں مسیح موعود کا نشان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ہوئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے جو کچھ تعاون کی نسبت فرمایا ہے اسے میں نے مفصل لکھ دیا ہے، یہ میرا نشان ہے۔ جس قدر اس کا تعلق پنجاب سے ہے دوسرے حصہ ملک سے نہیں ہے، یہ اس لیے کہ اصل جڑ اس کی پنجاب میں مخفی ہے۔ سہارنپور وغیرہ میں جو لوگ اس سلسلے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پنجاب کی طرف سے تکفیر کا فتویٰ تیار ہوا ہے اور پنجاب والوں نے پیش دستی کی ہے اور تہمتیں لگا کر بدنام کیا ہے۔ مگر اب جو یہ بلا آئی ہے سوچ کر دیکھو تو دشمن اسی طریقے سے مانے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو یہ خیال کرتے ہو کہ وہ زمین میں دفن ہوئے، اور حضرت عیسیٰ کی نسبت یہ عقیدہ کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہ مسیح مردے زندہ کرتے تھے، وہ خالق تھے اور انہوں نے پرندے بنائے، یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں پرندے اب بھی موجود ہیں۔ میں نے ایک اہل حدیث سے پوچھا کہ اگر دو جانور پیش کیے جائیں تو کیا فرق کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ مسیح کا ہے اور وہ خدا کا ہے؟ اس نے یہی کہا کہ اب رل مل گئے ہیں، اسے تمیز نہیں ہو سکتی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانتے ہیں، محیی مانتے ہیں، عالم الغیب مانتے ہیں، اور بقول ان کے قرآن میں ان کے موت کا بھی کہیں ذکر نہیں، تو پھر خدا بنانے میں کیا شک رہا؟ تعجب کی بات ہے کہ وہی متوفیقہ کا لفظ حضرت مسیح کی نسبت آئے تو اس کے معنی ہوں جسم سمیت آسمان پر اٹھانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئے تو کہہ دیا جائے کہ اس کے معنی ہیں مرنا۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ عیسائیوں کو کتنا بڑا موقع اور ہتھیار حملہ کرنے کا آپ دے دیا ہے۔ اگر عیسائی سوال کریں تو پھر ان کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ نہ پڑھ سکیں گے کہ نہیں متوفی کا یہ فلما توفیتنی، کیونکہ اس کے معنی انہوں نے آسمان پر زندہ اٹھانے کے کیے ہیں۔ پھر کس آیت سے ان کے وفا ثابت کریں گے اور خدائی کو باطل کریں گے؟ یقیناً سمجھو کہ ان ہتھیاروں سے ان پر فتح نہیں پا سکتے۔ ان پر فتح اور کسر صلیب کے لیے وہی ہتھیار اور حربہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ بے شک مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں کہ اسلام پر کیا آفت آ رہی ہے، مگر خدا تعالیٰ کو پرواہ ہے۔ جس کا باغ ہے اس کو پرواہ ہے، اس کا باغ کاٹا جاتا ہے اور جلایا جاتا ہے، اس کی غیرت نے اس کی حفاظت کے لیے تقاضا کیا ہے، اور اب ایک سلسلہ خود اس نے قائم کیا ہے اور کوئی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔